نحمدہ ونصلی علی سید الانبیاء والمرسلین وآل طیبین والطاہرین وعطرتہ وذریتہ وآلہ وصحبہ وخلفائہ راشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، آپ سب کو میری طرف سے سلام ہو۔ رب کائنات کے فضل و رحمت سے میں امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے ویورز خیر و خیریت سے ہوں گے۔ تو میرے ویورز، آج رب کائنات کا فضل و رحمت سے میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد و ثنا پیش کی، اور رب کائنات کی توفیق سے حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نے درود و سلام کا ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کیا۔ رب کائنات اس کو اپنے فضل و رحمت سے قبول اور منظور فرمائے۔ سامعین حضرات، آج کا میرا موضوع اور عنوان نکاح سیدہ کا، یعنی کہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم اولاد سادات کرام کا نکاح غیر کفر میں ہو سکتا ہے قرآن کی روشنی میں یا حدیث کی روشنی میں، یا نہیں ہو سکتا؟ یہ انشاءاللہ رب کائنات کی توفیق سے میں آپ کو شرعی مسئلہ بھی بیان کروں گا کہ اصل قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے کہ رشتہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ تو تمہیداً سامعین حضرات، میں آپ کو عرض کروں گا کہ اس سپیچ کے آخر میں مجھے لازمی کومنٹ کیا کریں۔ میں ہر سپیچ میں آپ کو یہ مدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ میری اس سپیچ کے بارے میں آخر پہ لازمی کومنٹ کیا کریں۔ تو سامعین حضرات، بہت سے حضرات شریعت مطہرات کا لحاظ نہیں کرتے اور اپنے طرف سے حرام حلال کے فتوے دیتے ہیں اور لوگوں کے عقیدے خراب کرتے ہیں، اور خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ تو سامعین حضرات، جو عقیدہ حلال اور حرام کا جو مسئلہ ہے، یہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کے قرآن پاک اور صاحب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے علاوہ حلال اور حرام کی اتھارٹی کسی کے پاس نہیں ہے، حتیٰ کہ فخر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی اطاعت من جانب اللہ ہے۔ قرآن کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس کسی نے رسول کی اطاعت کی یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ قل اطیعوا اللہ ورسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی کرو، اور جو ان دو اطاعتوں سے منہ پھیرے تو یقیناً اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔
اور وما آتاکم رسول فخذوہ، اور جو تمہیں رسول دے اس سے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہیں رسول روکے اس سے رک جاؤ۔ تو سامعین حضرات، یہ 3 آیات میں نے آپ کو ہدیۃً تحفۃً پیش کی کہ صرف جو حرام اور حلال کا جو ماخذ ہے وہ قرآن مجید سے لیں گے یا صاحب قرآن سے لیں گے۔ تو اب قرآن مجید میں جو لوگ یہ کہتے ہیں سامعین حضرات کہ سید کا نکاح، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں قریشی ہاشمیہ فاطمیہ اولاد کی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی پاک آنے والی جو نسل ہے ان بیٹیوں کے رشتے غیر کف میں نہیں ہو سکتے، تو غیر فاطمیہ میں نہیں ہو سکتے۔ آج کے سادات کرام کا یہ نظریہ ہے، اور وہ معاذ اللہ اس کو حرام کہتے ہیں، اور ان کے پاس اس چیز کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو آج میں آپ کو وہ رشتے جو قرآن مجید کی روشنی میں حرام ہیں وہ آج آپ کو میں بیان کروں گا، قرآن کی نص قطعی سے ثابت کروں گا، اور میرے ویورز آپ کو کیٹاگوری طور پہ صراحتاً طور پر یہ قرآن مجید میں واضحتاً صراحتاً موجود ہے کہ جن رشتوں کی حرمت موجود ہے وہ حرام ہے، اور جو رشتے حلال ہیں وہ حلال ہیں۔ سید کا غیر سادات میں نکاح حرام ہونے کی کوئی دلیل نہ قرآن میں موجود ہے نہ حدیث میں موجود ہے، لہٰذا اپنی طرف سے حلال اور حرام کا مسئلہ بنا لینا یہ شریعت سازی ہے، یہ شریعت سے منہ پھیرنا ہے، شریعت سے اپنے آپ کو آگے بڑھا لینا ہے۔ قرآن مجید کی شروع میں جو آیت پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، میں ان مسلمان بھائیوں سے مدبانہ گزارش کروں گا کہ کم سے کم قرآن فہمی رکھیں، قرآن پہ غور و فکر کریں، حدیث رسول پر آپ سے مسئلہ حل کریں، حدیث رسول سے عقیدہ لیں، قرآن مجید سے عقیدہ اور صاحب قرآن سے عقیدہ لیں۔ اپنی طرف سے ذاتی جو آپ نظریات لوگوں کو بتاتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ جو رشتے قرآن مجید میں حلال ہیں وہ حلال ہیں، جو رشتے حرام ہیں وہ حرام ہیں۔ تو لہٰذا سید کا نکاح غیر سید میں حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت میں جو رشتے حرام ہیں وہ رب کائنات نے واضح طور پر کیٹاگوری طور پر آیت نمبر 23 میں سورہ نساء کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، تم پر حرام ہیں تمہاری مائیں اور تمہاریاں بیٹیاں، و اخواتکم اور تمہاری بہنیں، و اماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، و خالاتکم اور تمہاری خالیں، و بنات الاخی اور تمہاری بھتیجیاں، و بنات الاختی اور بھانجیاں تمہاری بھانجیاں، و امہاتکم اللاتی ارضعنکم اور تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، یعنی کہ رضاعت ماں، و اخواتکم من الرضاعۃ اور دودھ کی بہنیں جن کے ساتھ تم نے مل جل کے دودھ پیا۔ اچھا، و امہات نسائکم اور عورتوں کی مائیں یعنی کہ جن کے بچوں کے ساتھ تم نے مل جل کے دودھ پیا ان کی ماؤں کے ساتھ بھی رشتہ حرام ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتی اور ان کی بیویاں، فی حجورکم من نسائکم اللاتی اور جو تمہاری گودوں میں ہیں ان کی بیویوں سے، اور جن سے تم نے صحبت کر چکے ہو،
یعنی کہ جن سے تم صحبت کر چکے ہو ان کی بچیوں کے ساتھ آپ رشتہ نہیں کر سکتے، وہ بیٹیاں ہوتی ہیں، صحبت کر چکے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں میں کوئی حرج نہیں، اور تمہاری نسلی بیٹیاں اور دو بہنیں کٹھیاں، یعنی کہ دو بہنیں، یعنی کہ جو وائف کی جو بہن ہوگی اس کے ساتھ آپ رشتہ اس کی موجودگی میں نہیں کر سکتے۔ اب یہ قرآن مجید میں اور اس میں آگے رب کائنات نے اتنی زبردست بات کی ہے کہ فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اور تمہاری نسلی بیٹیوں کی بیویاں اور دو بہنیں کٹھیاں کرنا مگر جو ہو گزرا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو سامعین حضرات، اس آیت میں واضح طور پر اللہ نے ایک ایک رشتہ کھول کھول کر بیان کیا ہے، اس کی حرمت رب کائنات نے واضح فرمایا ہے، یعنی کہ ماؤں کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، بھتیجیوں کے ساتھ، بھانجیوں کے ساتھ، اور جن کے ساتھ دودھ پیا ہو ان کی ماؤں کے ساتھ، ان بچیوں کے ساتھ، دو بہنوں کے ساتھ کٹھا رشتہ کرنا۔ قرآن نے ان رشتوں کو واضح طور پر سامعین حضرات اور اے مسلمان بھائیوں، ان گروہ کے مکاتب فکروں کے علماء سے میں مدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ رب کائنات نے کتنا کھول کھول کے رشتوں کی وضاحت کی ہے کہ یہ رشتے تم پر حرام ہیں۔ اگر سیدہ کی حرمت، سیدہ لڑکیوں کے رشتوں کی حرمت اتنا اساس معاملہ ہوتا، اتنا ضروری معاملہ ہوتا، جیسے کہ آج کے کچھ ہوا پرست لوگوں نے اپنی طرف سے حرام کا فتوے دے رہے ہیں، ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ وہ شریعت سازی کر رہے ہیں، اللہ اور رسول کے فرامین سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور رسول کی حدوں کو مت کراس کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا اور جانتا ہے، سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ تو سامعین حضرات، اللہ اور رسول کے راستے سے بڑھنا، یعنی کہ قرآن مجید کی کسی نصوص قطعیہ کے بغیر عقیدہ بنا لینا اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے بغیر کوئی عقیدہ بنا لینا یا کوئی نظریہ بنا لینا، یہ معاذ اللہ شریعت سازی ہے، قرآن اور حدیث سے اپنے آپ کو آگے بڑھا لینا۔ یہی یہودی اور نصرانیوں کا عقیدہ تھا کہ جو ان کے علماء رہبار، جس کا قرآن میں اتخذوا احبارہم و رہبانہم ارباب من دون اللہ، اور ان یہودی اور نصرانیوں کے جو پادری اور رہبار، جو یہودیوں کے رہبار جو مولوی تھے، وہ جس کو حلال کہتے تھے ان کے جو فالور تھے اس کو حلال سمجھ لیتے تھے، اور جن کو وہ حرام کہتے تھے اس کو وہ حرام بغیر دلیل۔ تو اس آیت کا جو شان نزول ہے، ایک صحابی رسول نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس قرآن کی آیت سے وہ یہ جو قرآن کے الفاظ ہے کہ وہ اپنے مولوی اور پادریوں کو اس رب کے علاوہ ارباب من دون اللہ، اس کے سوا، اس اللہ کے سوا، اس رب کے علاوہ اس کو رب بنا لیتے ہیں۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ رب کیسے بنا لیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ یہودی اور نصرانی کے جو مولوی تھے، وہ جس کو حلال کہتے تھے، جس بات کو وہ حلال کہہ دیتے تھے وہ حلال مان لیتے تھے، اور جس کو وہ حرام کہتے تھے اس کو وہ حرام کہتے، جیسے کہ آج ہمارے ہوا پرست علماء، وہ علماء جو بغیر قرآن کے بغیر دلیل دیتے ہیں، صراحتاً محکمات اور
محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کی طرف فتنہ زمین پر ڈال رہے ہیں، اور ان لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور اس کے بغیر وہ فتوے جھاڑ رہے ہیں لوگوں میں، اور لوگوں کو فتوے دے رہے ہیں کہ سیدہ کا نکاح غیر سید میں حرام۔ آپ بے شک بیٹیاں اپنیاں نہ دیں، لیکن کم سے کم حرام نہ کہیں۔ دیکھیں، وہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سامعین حضرات آپ کو ایک دلیل دوں گا، اسی آیت پر آپ غور کر لیں تو آپ اپنی اصلاح فرما لیں۔ جو صاحب قرآن ہے، جو وجہ کائنات ہیں، جو حسنین کے نانا ہیں، زہرا کے بابا ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، وہ بھی منشاء الہی کے بغیر کوئی حلال حرام اپنی طرف سے نہیں کرتے، وہ بھی حرام اور حلال میں اللہ کی منشا کو دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں قرآن میں سورہ تحریم میں اللہ کا نبی بھی اللہ کی منشا کے بغیر کسی حلال امر کو حرام نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن مجید کی آیت موجود ہے۔ جب ایک پیغمبر اللہ کا بھیجا ہوا اور وہ رحمت للعالمین، وجہ کائنات ہیں، خاتم النبیین ہیں، سید الولد آدم ولا فخرہ ہیں، پوری کائنات کے سردار ہیں، وہ جب اللہ کی منشا کے بغیر، اللہ کی رضا کے بغیر کوئی رشتہ حلال اور حرام نہیں کرتے اور اللہ کی منشا کو دیکھتے ہیں، تو آپ کی اور میری کیا حیثیت ہے؟ اب قرآن مجید میں دیکھیں، غور کریں کہ اب سورہ تحریم کی آیت میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ رب کائنات کیا فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی لما تحرم ما حل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں حرام کرتے ہیں اپنے اوپر جو اللہ نے آپ پر حلال کیا ہے اپنی بیویوں کی محبت کے لیے، اور اللہ معاف کرنے والا مہربان اور رحیم ہے۔ اب قرآن مجید میں یہ سورہ تحریم کا شاید کا واقعہ تھا۔ یہ ایک بیویوں کی اعتراض پر انہوں نے صرف یہ بولا تھا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ آج کے بعد میں نہیں کھاؤں گا۔ اصل میں تو یہاں پر ایک شرعی حکم نازل ہونا تھا، کیونکہ قرآن کی دوسری آیت میں یہاں نبی میں معاذ اللہ، اس آیت سے یہ مراد نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی خواہش، یہاں تبتغی مرضات ازواجک کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ادھر قرآن کیا کہتا ہے؟ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ میرا محبوب اپنی خواہش سے کوئی بات ہی نہیں کرتا، جو بات کرتا ہے وحی الہی کے، وحی اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے تو وہ بات کرتے ہیں، وحی الہی کے علاوہ کوئی بول ان کا نہیں ہوتا۔ اور یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تب تغی مرا داتا ازواجک، وہ اپنی بیویوں کی چاہت کے لیے انہوں نے لفظ آیا کہ وہ اپنی بیویوں کی چاہت کے لیے انہوں نے، تو یہاں پر اپنی بیویوں کی چاہت کے لیے لفظ آیا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کی چاہت کے لیے انہوں نے کیا، لیکن قرآن دوسری طرف کیا کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، جو بات کرتے ہیں وہ اللہ کا وحی ہوتی ہے، وحی الہی کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں بولتے قرآن۔ تو اس آیت کی تطبیق یہ ہوگی کہ شریعت کا یہ مسئلہ ایک آنا تھا کہ ایک پیغمبر اللہ رب العزت اپنے محبوب کے اس فعل سے یہ ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ میرا ایک نبی بھی میری منشا کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا، تو ہماری ایک امتی کی کیا حیثیت ہے، ایک امتی کی کیا حیثیت ہے۔ سامعین حضرات اس پر غور و فکر کریں، قرآن مجید کے حلال اور حرام کا مسئلہ یا قرآن مجید سے لیں یا فرمان مصطفیٰ سے کوئی دلیل لائیں، اپنی طرف سے حلال اور حرام کے مسئلے حل نہ کریں۔ آپ بے شک میں سادات کی بیٹیوں سے، وہ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ مطہرہ مخدومہ کائنات کی صاحبزادیوں کا بہت ادب ہم پر لازم ہے، سادات کا ادب ہم پر بہت لازم ہے،
لیکن سادات جتنا بھی مرتبہ رکھتے ہوں شریعت سے بڑھ کر ان کا مرتبہ نہیں ہے۔ شریعت ہر چیز سے بلند ہے، کیونکہ شریعت جو ہے یہ اللہ کا قانون ہے۔ ہم اللہ کے قانون سے بڑھ کر ہمارا مرتبہ نہیں ہے، ہم شریعت کے غلام ہیں۔ شریعت دینے والا اللہ ہے اور لانے والا مصطفیٰ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو سامعین حضرات، یہ قرآن مجید کی آیت سے میں نے جو حرام رشتے ہیں یہ آپ کو میں نے قرآن کی روشنی میں بتا دیے ہیں کہ ان رشتوں کے علاوہ کوئی حرام رشتہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہماری مائیں ہیں، اور ایمان والوں کو ان کا ادب کرنا چاہیے۔ جو لوگ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بھی ازواج مطہرات جو ہماری مائیں ہیں ان کے بارے میں ذرا بھر بھی اگر کوئی کینہ یا نفاق یا ان کی نموز کے بارے میں نازیبا الفاظ یوز کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، کیونکہ حرم رسول جو ہیں ازواج مطہرات جو ہیں ان کی جو نسبت ہے، ان کی جو عظمت ہے، یہ فخر کائنات کی ازواج مطہرات ہے۔ سامعین حضرات، تاریخی جنگوں کو دیکھ کر ام المومنین کے بارے میں آج تم لوگ زہر گھول رہے ہو لوگوں کے بارے میں، اور اپنا ایمان بھی ضائع کر رہے ہو، اور دوسروں کے بارے میں بھی۔ مولا علی علیہ السلام نے ان کا کتنا ادب کیا، کتنا احترام کیا ہے حرم رسول کا۔ آپ تو علی کے چاہنے والے ہو، تو علی کی کیا تعلیم ہے، مولا علی کی کیا تعلیم ہے، پینتن پاک کی کیا تعلیم ہے؟ ہاں، یہ بتقاضۂ بشریت ان سے خطا ہوئی، غلطی ہوئی، لیکن اس غلطی تک ان کی نبوس کے بارے میں نازیبا الفاظ بولتے ہو۔ وہ تو مولا علی علیہ السلام کی والدہ پاک ہیں، نبی علیہ السلام کی نسبت سے ام المومنین، سادات کی مائیں ہیں وہ۔ آج ہمیں ان کا ادب کرنا چاہیے، اور یاد رکھنا یہ آج کے جو تم لوگوں کے عقیدے اور نظریات حضور کی حرم کے بارے میں، ام المومنین سیدہ طیبہ جن کی گود میں فخر کائنات کی رحلت ہوئی، اس گود پر بھی اللہ کے درود و سلام ہو۔ وہ کتنی عظیم گود ہے جن کی گود میں فخر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی، آپ نے وفات پائی۔ اس ہستی کے بارے میں تم کہہ رہے ہو جس کے بارے میں عمار بن یاسر سے روایت جامع ترمذی نے نقل کی ہے کہ اے عائشہ، تو رسول اللہ کی دنیا میں بھی زوجہ ہے اور آخرت میں بھی زوجہ ہے، تو شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو، حیا آنی چاہیے۔ ام المؤمنین سیدہ طیبہ مطہرہ، سادات کی ماں، کائنات کی ماں، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ مطہرہ محدثہ عالمہ، ان کا ادب کرنا آج ہم پر لازم ہے۔ اور ان کے بارے میں جو بندہ غلط الفاظ بولتا ہے یا ان کی نموز کی توہین کرتا ہے، نموز عائشہ، ان کی عزت پر وہ حملہ کرتا ہے، ان کے بارے میں نازیبا الفاظ بولتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس لیے حرم رسول ہوں یا اطرت اہل بیت ہوں یا صحابہ رضوان اللہ، خصوصاً خلفائے ثلاثہ، ان کے بارے میں بھی حیا آنی چاہیے۔ امیر المومنین و خلیفۃ البلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور جمیع صحابہ، ان کا ادب کرنا ہم سادات پر لازم ہے۔ ان کی خاک ہمارے لیے سرما ہے۔ ہم ان کی دھوڑ کے، آج کے جو ہم سید ہیں، ہم ان کی دھوڑ کے برابر بھی نہیں ہیں۔ ان کا سرما ہماری، ان کے جو خاک ہے، وہ جو
تلوں سے جو ان کی مٹی ہے وہ ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ آج سادات اصل جو سید ہوگا، جو بنو فاطمہ اصل ہوگا، وہ حضور کے ساتھ جتنے بھی وابستہ نسبتیں ہیں ان کا ادب کرنے والا ہوگا۔ ہاں یہ بات کلیئر ہے کہ جنگ جمل میں اور جنگ صفین میں مولا کائنات حق پر تھے، اور ان کے جو مد مقابل تھے ان سے ایک غلطی ہوئی۔ یہ معاملہ اللہ رسول پر چھوڑے، ہمیں اس کا ہم اتنا اپینین دے سکتے ہیں نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق کہ اے اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی ہے۔ تو علی جو ہے وہ کل ایمان بھی ہے اور حق کا حق ہے، کل حق ہے، امام المتقین ہیں، امام الاولیاء ہیں، امام الاصحاب ہیں، آپ کی ہر شان ہے، لیکن ادھر حرم رسول کا ادب کرنا بھی ہم پر لازم ہے۔ اصحابہ خلفائے ثلاثہ کے بارے میں بھی ادب کرنا ضروری ہے۔ تو سامعین حضرات، پھر میں اپنے مضمون کی طرف دوبارہ آتا ہوں کہ جو قرآن مجید میں رشتے حرام ہیں وہ حرام ہیں، اور پھر دیکھیں قرآن کی میں ایک آپ کو دلیل دوں گا آخر پر، اس پر بھی غور و فکر کریں۔ قرآن مجید میں جہاں نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کی نکاح کی حرمت آئی، وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کی بیٹیوں کی بھی حرمت ثابت کر سکتا تھا، لیکن قرآن میں آیت نہیں۔ قرآن کی واضح حرم رسول کی ان کی حرمت کی دلیل آئی ہے، اور بعض لوگ، اب میں وہ آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور تمہیں زیب نہیں دیتا کہ تم اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاؤ، اور یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں کہ ان کے جانے کے بعد کسی دور میں بھی ان کی کسی زوجہ کے ساتھ نکاح کرنے کا تم ارادہ کرو۔ تو سامعین حضرات، اس آیت نصوص سے قطعیہ سے نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے نکاح امت رسول پر حرام ہو گیا اس آیت سے۔ تو سامعین حضرات، یہاں وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ وَبَنَاتُهُ کا بھی لفظ بولا جا سکتا تھا۔ جس طرح کی آیت میں آپ کو ایک دلیل دے رہا ہوں، اس پر غور و فکر کریں کہ آیت پردہ جب نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اب اس آیت میں، آیت پردہ میں، جب ایمان والی عورتوں پر اور پردہ فرضیت نازل ہوئی، تو دیکھیں قرآن نے کہا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب باہر نکلا کریں تو اپنے چہروں پر پردہ کر لیا کریں۔ اور یہاں پر سامعین حضرات، بیان کرتے کرتے یہ بھی میں بتاتا جاؤں کہ یہاں قرآن نے بیٹیاں فرمایا۔ اب جو لوگ بیٹی کا عقیدہ رکھتے ہیں، ایک بیٹی کا، وہ اس آیت کے مخالف چل رہے ہیں، قرآن کی اس آیت کا انکار کر رہے ہیں۔ جب رب کائنات نے کیٹاگوری طور پر بیٹیوں کا لفظ بولا ہے، تو بیٹیاں ہی ہم عقیدہ رکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھے۔ بناتی کا صیغہ آیا، بنت کا صیغہ نہیں آیا۔ تو جو لوگ قرآن کی اس آیت کی صراحتاً آیت کا انکار کر رہے ہیں، ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے، ان لوگوں کو حیا آنی چاہیے، کم سے کم اس آیت پر ان کو عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اس قرآن کی آیت پر عقیدہ اگر نہیں ہے تو وہ قرآن کے مخالف چل رہے ہیں، قرآن کے مد مقابل عقیدہ انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے آپ کی 4 صاحبزادیاں ہیں، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ ام رقیہ سلام اللہ، اور سیدہ زہرا مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہ۔ یہ آپ کی 4 صاحبزادیاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم صاحبزادیاں ہیں۔ تو اس قرآن کی آیت سے آپ کی 4 بیٹیاں ثابت ہوگی۔ جو اس قرآن
کہ مد مقابل ایک بیٹی کا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ اس قرآن کی آیت کا انکار کر رہے ہیں۔ تو پھر ابھی اسی آیت میں دوبارہ اسی مضمون کی طرف آ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یہاں دیکھیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دیں کہ جب باہر نکلا کریں تو چہرے پر اپنے چادر کو کر لیا کریں۔ تو دیکھیں پردے میں اللہ نے بناتی کا، بیٹیوں کا بھی ذکر کیا۔ پردے کی فرضیت میں بیٹیوں کا ذکر ہے بیویوں کے ساتھ، لیکن جب نکاح حضور کی ازواج مطہرات کی حرمت کی آیت آئی کہ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، تو یہاں پر ولا ان تنکحوا ازواجہ و بناتہ کا صیغہ نہیں آیا، بنات کا صیغہ اللہ نے، یعنی کہ حرمت ازواج کے ساتھ بیٹیوں کا حرمت نہیں آئی۔ اور پردے میں اللہ نے بیوی اور فرضیت میں، پردے والی آیت میں بیویاں اور بیٹیوں کو فرضیت میں ساتھ رکھا، یعنی کہ احکامات میں ساتھ رکھا، یعنی کہ فرضیت کے جو پردے کی فرضیت ہے اس احکامات میں آپ نے حرم حضور کی ازواج مطہرات اور آپ کی بیٹیاں اور ایمان والی عورتوں کو ایک ساتھ رکھا۔ جب حرمت نکاح کی باری آئی تو صرف بیویوں کو رکھا۔ تو یہاں سمجھ آ گئی، ایک بات کی طرف نقطہ کر رہا ہوں، وہ قرآن مجید کی آیت، اس کی طرف میں آپ کو غور و فکر کرواتا ہوں۔ وہ قرآن کی آیت کیوں حرام ہے؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ازواج مطہرات، تم عام عورتوں کی مانند نہیں ہو۔ اے نبی کی عورتوں، تم دوسری عورتوں کی مانند نہیں ہو، کیونکہ تم عقد رسول، تم ایک پیغمبر کے عقد میں ہو، تم اللہ کے حبیب کے عقد میں ہو، کسی امتی کے عقد میں نہیں ہو۔ تو اس حیثیت سے جو ازواج مطہرات ہیں وہ دوسری عورتوں کے حوالے سے ممتاز حیثیت رکھتی ہیں، حضور علیہ السلام کی نسبت اور عقد کی وجہ سے دوسری عام عورتوں سے ممتاز درجہ وہ رکھتی ہیں، جو کہ حضور کی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تو ایک خاص ایک کفایت ہے، ان کی ایک خصوصیت ہے، ان کی جو نسل ہے آنے والی، جو سادات آج کی بیٹیاں جو ہیں ان کو ازواج مطہرات کا درجہ تو نہیں دیا جا سکتا نا، کہ ازواج رسول کے ساتھ اب تم اپنا مقابلہ لگا رہے ہو۔ ازواج رسول تو پیغمبر کے عقد میں ہیں، عقد رسالت میں ہیں، اور آج کی جو سیدزادیاں ہیں، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی جو بیٹیاں ہیں وہ تو ازواج رسول ان کی مائیں ہیں، اور پنجتن پاک کی بھی مائیں ہیں، اہل بیت کی بھی مائیں ہیں، اور آج کی جو بیٹیاں ہیں وہ ان کی غلام بھی ہیں ازواج رسول کی۔ تو آج کی جو بیٹیاں ہیں، آقا زادیاں ہیں، جو آج کی سادات کرام، ان پر ادب ان کا کرنا ہم پر لازم ہے، لیکن وہ اپنا مقابلہ ازواج رسول کے ساتھ نہ کریں۔ اور یہ بھی سامعین حضرات بتا دوں، یہ نسبی کبر ہے، اصل میں تو یہ بتانا چاہتے ہیں اور اس سے اپنی ایک افضلیت کا پہلو بیان کرتے ہیں کہ ہماری بچیوں کے نکاح دوسروں میں نہیں ہو سکتے اور دوسروں کی بچیاں ہم لے سکتے ہیں، یہ ایک نسبی کبر بتایا جا رہا ہے۔ دیکھیں اللہ کے جو احکامات ہیں نا اس میں مداخلت نہ لیں، جو احکامات دوسروں لوگوں کے لیے ہیں وہی احکامات حضور علیہ السلام اور آپ کی عظیم صاحبزادی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد پاک کے لیے بھی وہی شریعت میں احکامات ہیں، کوئی جدا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں سادات پر جو فاطمی اولاد ہے ان پر زکوٰۃ اور صدقہ حرام ہے، لیکن اس کی حرمت مرد عورت دونوں پر ہے۔ لیکن نکاح کے معاملے میں آپ نے کیوں ایک مختلف عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ مرد تو کر سکتا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ سیدہ کا نکاح، سید کا نکاح غیر میں حرام ہے،
تو جو سید مرد کر رہا ہے وہ بھی تو غیر کفر میں کر رہا ہے، تو وہ کیسے جائز ہو گیا؟ مرد کے لیے جائز ہے اور عورت کے لیے ناجائز ہے۔ تو اگر آپ یہ عقیدہ بنائے ہوئے ہیں تو پھر وہ جو مرد سید ہے وہ کس لحاظ سے کر رہا ہے؟ اس کے لیے بھی تو حرام ہونا چاہیے پھر، جو آپ نے اپنی طرف سے ایک عقیدہ بنایا ہوا ہے جو نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو لہٰذا یہ نسبی کبر ختم۔ ہاں بے شک آپ رشتے آقا سیدزادیوں کے صدات میں ہی کریں، کف میں ہی کریں۔ اول تو یہ حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بتائی ہے کہ اپنے کف میں رشتہ کرو، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کف کے علاوہ آپ کر ہی نہیں سکتے، اس کی کوئی ممانعت کی کوئی اگر آپ کے پاس سیدزادی کا نکاح غیر فاطمیہ میں نہیں ہو سکتا تو میں ان علماء سے جو چاہے وہ فقہ جعفریہ کے ہیں یا وہ مکاتب اہل سنہ ہیں، ان سے میرا یہ سوال ہے کہ مجھے قرآن مجید سے کوئی دلیل لائیں، اور اہل سنت سے تو میں ان کو ایک دلیل دوں گا، کیونکہ اہل سنت کا تو حضور علیہ السلام کی 4 صاحبزادیوں سے رشتہ ہے، وہ 4 صاحبزادیوں کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو اگر سید کا فاطمی اولاد یعنی کہ ان کا نہیں ہو سکتا غیر فاطمیہ میں، تو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی 2 بہنیں جو سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم کا رشتہ جو سیدنا عثمان کے ساتھ، جو کہ شیعہ تو نہیں مانتے لیکن اہل سنت مانتے ہیں، تو ان اہل سنت کو میں یہ دلیل دے رہا ہوں کہ جو صاحب قرآن ہے، وجہ کائنات ہیں، باعث کائنات ہیں، وہ اپنا رشتہ جو حضرت عثمان جو کہ خاندان ہاشمی قریشی بھی نہیں ہیں ان میں کر رہے ہیں، تو کیا آپ رسول اللہ سے بڑھ کر شریعت کو جاننے والے ہیں؟ کیا سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم سے آج کی جو سیدزادیاں ہیں ان کا مقام معاذ اللہ ثم نعوذ باللہ ان سے زیادہ ہے، جو براہ راست رسول اللہ کی صاحبزادیاں ہیں؟ شرم آنی چاہیے، ان لوگوں کو حیا آنا چاہیے کہ اپنی طرف سے حرام اور حلال کے مسئلے حل کر رہے ہیں، نہ قرآن کی دلیل نہ حدیث کی دلیل۔ تو سامعین حضرات، آخر پہ میں یہی بات کروں گا کہ سیدزادی کا نکاح کا جو مسئلہ ہے وہ غیر سید کے ساتھ، غیر فاطمیہ قریشی ہاشمیہ کے ساتھ ہو سکتا ہے شرعی لحاظ سے، اس کی حرمت نہیں ہے، کہیں قرآن مجید میں اس کے حرام ہونے کا کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ حدیث میں ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت عثمان کے عقد میں دی ہیں 2 بیٹیاں، تو جب صاحب قرآن سے آپ کی یہ عمل سنت سے ثابت ہو گیا کہ سیدہ کا غیر سید سے نکاح کرنا، غیر فاطمیہ قریشی ہاشمیہ غیر کف میں رشتہ کرنا نبی کی سنت ثابت ہو گئی، تو پھر جو نبی کے عمل سے منہ پھیرے تو پھر وہ اپنا انجام خود سوچ لے۔ تو لہٰذا ان لوگوں کو شرم، اور اگر کوئی کہے اس پر ہمارے اہل سنت میں سے کہ یہ تو حضور علیہ السلام کی خصوصیت تھی اور یہ صرف ان کے لیے جائز تھا بعد والیوں کے لیے نہیں، تو اس کے لیے بھی وہ پھر کوئی حدیث لے کے آئیں جو واضح حدیث ہو، ان لوگوں کو میں یہ جواب دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ لہٰذا میں ایک طالب علم ہوں ادنیٰ، میں اپنے آپ کو عالم نہیں کہتا، نہ مجھے قرآن کی صحیح طرح سطر پڑھنے آتی ہے، میں تو ایک طالب علم ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے روشنی دی ہے اپنی توفیق سے، اپنے امر سے، میں اس دیے ہوئے توفیق سے جو آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے حلال اور حرام کو صرف قرآن مجید سے اور صاحب قرآن کے فرامین کے مطابق آپ اس کے مطابق عقیدہ لیا کریں کہ جو حلال قرآن نے فرمایا ہو اس کو حلال سمجھیں، جس کو حرام کہا ہو اس کو حرام کہا ہو، اور جس کو حدیث نے حلال و حرام کہا ہو اس کو آپ حلال اور حرام سمجھیں، اپنی طرف سے حلال اور حرام کے فیصلے آپ نہ کریں۔
آپ معاذ اللہ ثم نوز باللہ، آپ کوئی نوز باللہ استغفر اللہ، میں وہ الفاظ نہیں بول سکتا کہ معاذ اللہ آپ حضور کے امتی ہیں، یا نوز باللہ آپ شریعت سازی کر رہے ہیں؟ کہ شریعت آپ پر نازل ہوئی ہے یا رسول اللہ پر نازل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ قرآن مجید کی واضح آیت ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 113، غور و فکر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ واضح کیٹاگوری، جو کوئی رسول کی نافرمانی کرے، صاحب قرآن کی نافرمانی کرے، یشاقق الرسول من بعد اس کے کہ ما تبین لہ الہدیٰ، اور ہدایت سے مراد یہاں قرآن مجید، قرآن کی نافرمانی اور صاحب قرآن کی نافرمانی۔ اب یہ قرآن نے واضح کہہ دیا ہے، اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے علاوہ کوئی راستہ۔ اب یہ صحابہ کرام میں بھی یہ عقیدہ سادات کا آپ مجھے دکھائیں کہ وہ اس مسئلے میں ان سے کوئی روایت موجود ہو کہ وہ انہوں نے یہ عقیدہ رکھا ہو کہ وہ حضور علیہ السلام کی بیٹیوں کا، اولاد کا رشتہ غیر کفر میں حرام جانتے تھے۔ تو اس کے لیے بھی پہلے نبی علیہ السلام کے پہلے قرآن کی نصوص قطعیہ سے کوئی دلیل پیش کریں، یا صاحب قرآن کا فرمان متواتر حدیث پیش کریں، اور یا صحابہ کرام کے اسناد صحیحہ سے روایات موجود ہوں کہ وہ بھی غیر کفر میں حرام جانتے تھے، ہیں، یا ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی طریق سے کوئی روایتیں پیش کریں۔ اور پہلی بات تو کہ جب صاحب قرآن کا فرمان نہیں ہے، جب قرآن نے اتنے کیٹاگوری طور پہ حرام رشتوں کی وضاحت فرمائی ہے، کھول کھول کے بیان کی ہے، اور اس میں اتنا اساس معاملہ اگر جو کہ آپ لوگوں نے بنایا ہے اس کو، وہ اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، تو پھر آپ خود سوچ لیں آپ کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے جو آپ لوگوں نے بنائی ہوئی ہے۔ لہذا سیدہ کا نکاح غیر کفر میں ہو سکتا ہے، میرا عقیدہ یہ ہے، اور آپ لوگوں میں سے بھی التماس ہے ان مکاتب فکروں کے علماء سے اور ان کی عوام سے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی سے حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم اولاد کا نکاح غیر سادات میں شرعاً جائز ہے۔ ہاں، سیدہ کا نکاح بشک آپ اپنے کفر میں کریں، لیکن حرام نہ جانیں۔ غیر سادات میں کرنا، غیر کفر میں کرنا، اس کی حرمت کی دلیل نہ دیں لوگوں کو کہ یہ حرام ہے۔ اگر آپ اس کو حرام کہیں گے تو پھر آپ شریعت سے آپ قدم آگے بڑھا رہے ہیں، آپ شریعت سازی کر رہے ہیں، پھر آپ معاذ اللہ ثم نعوذ باللہ کہ گمراہ ہو جائیں گے، اور جو قرآن سے منہ پھیرے اور جو صاحب قرآن سے منہ پھیرے تو سمجھ لیں کہ ایمان کی بھی آپ خیر منائیں۔ لہٰذا اپنی طرف سے سامعین حضرات اور ان علماء سے مدبانہ گزارش ہے، خدا را لوگوں کو سیدھا سیدھا کہ دین بتاؤ، قرآن سے بتاؤ اور صاحب قرآن کے فرامین کے مطابق بتاؤ۔ اپنی طرف سے ہوا پرستی اور اپنی شہرت کے لیے اور اپنے دنیاوی مفادات کے لیے لوگوں کو خدا را لوگوں کے عقیدے خراب نہ کرو، اور لوگوں کو گمراہ خود بھی نہ ہو اور لوگوں کو بھی نہ کرو۔ تو سامعین حضرات، جو میں نے یہ بیان کیا، اس کے آخر پر اس بیان میں مجھے لازمی کومنٹ کریں، لازمی بیان کریں، اور جو میں نے دلائل قرآن مجید سے اور حدیث رسول سے دیے ہیں آپ اس پر غور و فکر کریں، اور تمام مکاتب فکروں سے بالا تر ہو کر قرآن اور سنت کی وکالت کریں، قرآن اور حدیث کی وکالت کریں، کیا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب کائنات، یا خالق کائنات، میں ناقص العلم ہوں میرے اللہ، اے مصطفیٰ کے رب، تو کلی علم کا مالک ہے، تو کلی علم کا مالک ہے، اور میں ناقص العلم ہوں میرے اللہ۔ اس پورے بیان میں میرے سے کوئی غلطی کوتاہی ہو تو میرے اللہ معاف فرما، میرے اللہ اس بیان کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وبارک وسلم برحمتک استغیث برحمتک نستغیث حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.